ایجوکیشن تھرڈ ایئر. آج ہمارا ٹاپک ہے برانچز آف سائیکالوجی، نفسیات کی شاخیں. تو ہم نے جیسے نفسیات کی تعریف، سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سائیکالوجی جو ہے یہ ایک بیہیویئرل سائنس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم سائنسی انداز میں مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ انسان کے ماحول میں اس کے رد عمل، ٹھیک ہے، ری ایکشن جو ہے اسے نوٹ کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ کسی بھی چیز پہ ری ایکٹ کرتا ہے، کیسے وہ سوچتا ہے اور کس طرح سے وہ رسپونڈ کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ نفسیات ایک سائنسی طریقے سے کرتی ہے. تو ابھی ہم نفسیات کی شاخیں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جنرل سائیکالوجی، عمومی نفسیات، ٹھیک ہے. عمومی نفسیات سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جو سائیکالوجی کا کسی بھی فرد میں اس کی مینٹل، ذہنی کیفیات کا اور اس کے کردار کا، یعنی اس کے بیہیویئر کا مطالعہ جو ہے وہ سائنسی انداز میں کرتی ہے. تو جنرل سائیکالوجی میں ہم بہت سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے ایموشنز کیا ہیں، اس کی انٹیلیجنس کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، کس طرح سے وہ تعلم یعنی سیکھتا ہے، چیزوں پہ ری ایکٹ کیسے کرتا ہے. اسی طرح سے اس کے ڈفرینٹ جو جیسے آنکھ ہے، اس کی ساخت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے 5 سینسز جو ہیں ہماری، وہ کس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہم عمومی نفسیات میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ایب نارمل سائیکالوجی، جسے کہا جاتا ہے غیر معمولی نفسیات. ایب نارمل سائیکالوجی جو ہے یہ ان افراد کے بیہیویئر کا مطالعہ کرتی ہے جو عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ مینٹلی لحاظ سے یا فزیکلی لحاظ سے مختلف قسم کی ایب نارملٹیز کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، تو ان کی وہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں جو ان کی صحت پہ بھی اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں، نہ صرف جسمانی صحت پہ بلکہ ذہنی صحت پہ بھی. تو غیر معمولی نفسیات، ایب نارمل سائیکالوجی ان لوگوں کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے، ان کے مسائل کو حل کرتی ہے اور ان کی بیماریوں کا حل تلاش کرتی ہے. اس کے بعد ہے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، تجرباتی نفسیات. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی جو ہے یہ کسی بھی سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کرتی ہے کہ ویریبلز یعنی متغیرات کیا ہیں. اسی طرح سے آزاد متغیر جیسے انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سی ہیں، ڈیپینڈنٹ تابع متغیر کون سی ہیں، کس طرح سے ہم پریکٹیکلز کرتے ہوئے ان ویریبلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسے یعنی آپ سائنسی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کا، کسی سبجیکٹ جیسے کسی فرد کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک ایکسپیریمنٹل یعنی تجرباتی ماحول میں ایک مفروضہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ہائپوتھسس. اس ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، اور ان ایکسپیریمنٹس کے اندر کچھ ویریبلز ہمارے آزاد ہوتے ہیں، کچھ تابع ہوتے ہیں. پھر ہم جیسے اس میں ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، اور نتائج کی مدد سے ہم اپنے مفروضے کو یا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سوشل سائیکالوجی، معاشرتی نفسیات. معاشرتی نفسیات جو ہے یہ معاشرے کے اندر فرد کی معاشرتی مطابقت، اس کے معاشرتی مسائل، اسی طرح سے معاشرے کے اندر نئے نئے جو چیلنجز ہیں، کس طرح سے ہم نے انہیں فیس کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے انہیں پورا کرنا ہے. معاشرتی نفسیات اس پہ کام کرتی ہے. نیکسٹ ہے انڈسٹریل سائیکالوجی، صنعتی نفسیات. صنعتی نفسیات آپ دیکھیں کہ آج کل یعنی انڈسٹریل ایک پروگرس کا دور ہے، اور وہی معاشرے ترقی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی انڈسٹری کے اوپر بہت توجہ دی ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں انڈسٹریل مسائل بہت سے ہیں. جیسے عام طور پہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مزدور اکثر اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بونسز کے اوپر، اپنی اجرت کے اوپر، اور اس طرح کی جو مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے انڈسٹریل سائیکالوجی کام کرتی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم کم لوگوں کی تعداد سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کم کاسٹ لگا کے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم انڈسٹری کو زیادہ ترقی دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈسٹریل سائیکالوجی میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے چائلڈ سائیکالوجی، بچوں کی نفسیات. چائلڈ سائیکالوجی بچوں کی نشو و نما کا مطالعہ کرتی ہے. بچوں کے نشو و نما کے دوران جو ان کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جیسے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح سے ان کی مینٹل ہے، سوشل ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، تو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. تو بچوں کی نفسیات جو ہے یہ ان کی ساری ڈیولپمنٹس کا مطالعہ کرتی ہے.
اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرگینک سائیکالوجی، نموئی نفسیات۔ نموئی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو مختلف سٹیجز پر فرد کے اندر جو سائیکلوجیکل اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے۔ سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں جیسے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فرد کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، اس کی میموری کتنی ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو پرسیو یعنی ان کا ادراک کرتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو میمورائز یاد کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کی مختلف جو مینٹل کنڈیشنز ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ معاشرے میں کس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کی مختلف حصے، مختلف آرگنز اور کس طرح سے وہ خود ایز اے لیونگ آرگنزم وہ کام کرتا ہے، اور کس طرح اس کی یہ جتنی سینسز ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری 5 سینسز جیسے آنکھ ہے، ناک، کان، ٹھیک ہے، اسکن ہے ہماری، اسی طرح سے بولنے کی، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ برین ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم ایک ایک یعنی آرگن کی اس کے فنکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ برین کے ساتھ لنک ہے، کس طرح سے انہیں میسیجز ملتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور برین کس طرح سے ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمپیریٹیو سائیکالوجی، تقابلی نفسیات۔ تقابلی نفسیات جو ہے یہ نفسیات کی وہ شاخ ہے جو مختلف قسم کے یعنی جیسے اب مختلف نسلیں ہیں چیزوں کی، اسپیشیز ہیں، اسی طرح سے انسانوں کی مختلف گروہ ہیں، اسی طرح سے فرد کی اپنی زندگی کے اندر اس کے مختلف قسم کے مدارج ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی اس کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کلینیکل سائیکالوجی، طبی نفسیات۔ طبی نفسیات جو ہے یہ مختلف قسم کے جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا باقاعدہ کلینیکل سائیکالوجی کے حوالے سے یعنی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، کہ جس طرح سے بہت سے لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اور باقاعدہ پھر کلینکس کے اندر یعنی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے جو کلینکس بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جس طرح سے شیزوفرینیا ایک بیماری ہے اور ہسٹیریا ہے، تو ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کلینیکل سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے یہ ایجوکیشن یعنی تعلیم اور تعلیم سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، جس میں بچے کی شخصیت ہے، کلاس روم انوائرمنٹ ہے، اسٹوڈنٹ ایک تعلم کی حیثیت سے، اسی طرح سے ٹیچر کا رول اس میں ہے، سبجیکٹ سلیکشن ہے، فیوچر کے لیے مختلف کیریئرز کی سلیکشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم تعلیمی نفسیات میں پڑھتے ہیں۔ تھینک یو۔